لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے عزیزو، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت۔ جیسے کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا، ساری دنیا جو ہے وہ لعنت کے تحت میں ہے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی زراعتیں، دنیا کی فیکٹریاں، یہ سب ایک طرف سے لعنت کے تحت میں۔ حدیث وقت میں کہ دنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، سب ایک طرف سے، الا ذکر اللہ وما والا وعالما ومتعلم او کما قال۔ یہ چیزیں رحمت کے دائرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی غایت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی کل مطیع ذاکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کی اطاعت زبان کے ذکر جو ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، جیسے الف با تا، وہ ابتدائی شکل ہے۔ اصل ذکر جب وہ اللہ کے اطاعت ہے، وہی اصل ہے۔ کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ تو الا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کرنے والا، اللہ کے اطاعت کرنے والا، یہ رحمت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، صریح بات ہے۔ اور کون ہے رحمت میں؟ کہ عالم، عالم کہ جس نے علم کو حمل کیا، علم کو اٹھایا ہے، علم کو حاصل کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر میں جو علم کو حاصل کر رہا ہے، متعلم، یہ رحمت کے دائرے میں ہے۔ اور جو علم ذکر تک پہنچنے کے وسائل ہوں وہ بھی، للوسائل حکم المقاصد، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کے لیے وسائل مقاصد کا حکم ہے۔ اگر کوئی مقصد اچھا ہے تو اس طرف اس کے تمام وسائل اچھے قرار دیے جائیں گے۔ جیسے نماز اچھی چیز ہے تو نماز کے لیے چلنا وہ بھی اچھا، نماز کا انتظار کرنا وہ بھی اچھا، نماز کے لیے مسجد بنانا وہ بھی اچھا، مسجد میں جھاڑو دینا وہ بھی اچھا۔ یہ شرعی قاعدہ ہے کہ للوسائل حکم المقاصد، وسائل کا وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے۔ عالم اور متعلم اور عالم متعلم تک پہنچنے کے جتنے وسائل ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی رحمت کے دائرے میں رہیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، بڑا شرف ہے، یہ بڑا شرف۔ دنیا میں شرف کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان، ایک علم، اور کوئی چیز شرف کی نہیں ہے۔ باقی سب غرور کا سامان ہے۔ کس کا سامان ہے؟ غرور۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے سے بچنے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، ایمان ملا ہے تو علم ملا ہے تو یہ دھوکے سے پاک رہیں گے، دھوکے میں نہیں پڑیں گے، بلکہ ان کو شرف حاصل ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا ہے۔
کہ ایک نعمت میں آپ کو مشغول کر دیا، علم دین، علم دین، کہ یہ اصل چیز ہے۔ علم دین اصل چیز اس وجہ سے ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے، آخرت کو اجر دینے کی جگہ بتایا، یہی بات ہے نا جی کہ آپ کو اطلاع ہے، یہی بات ہے جی کہ دنیا دار الحقوق اور آخرت دار الاجور، جو حق ادا کر کے جائے گا اس کو اجر ملے گا، جس نے حق ادا نہیں کیا اس کے لیے اجر کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا اور یہاں تعلقات پیدا کر دیے۔ آدمی پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، جانور میں یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ ہو گئے، آپ کے اعزاء قریب ہو گئے، آپ کی زمین جائیداد ہو گئی، آپ کا ملک ہو گیا، ہاں تعلقات۔ تو جب تعلقات ہوئے تو تعلقات کے حقوق ہوں گے، ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے نا بات؟ جی ماں باپ ہوئے تو ماں باپ سے تعلق ہوا تو ماں باپ کا حق ہو گیا، اولاد ہوئی تو اولاد کا تعلق تو اولاد کا حق ہو گیا۔ دنیا دار الحقوق ہے، تو حقوق ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ طریقوں کا علم یہ ہے، علم دین، کہ اس کو سیکھا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، تاکہ جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، حقوق کی معرفت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا، اس کا یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، حضور فرما رہے ہیں کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حق کی تعلیم دی ہے۔ پہلا حق جس کا تعلیم دے رہے ہیں حق کی، پہلا حق اللہ کا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ یہاں حقوق ہوں گے، حقوق کی تعلیم ہوگی، حقوق ادا کرنے کے طریقے ہوں گے، اس لیے یہ علم پڑھا جاتا ہے تاکہ اس حقوق کو ادا کر کے دنیا سے جائیں۔ بس یہی مقصد ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق، کتاب کا حق، پھر اپنی ذات کا حق، آدمی پر اس کی ذات کا بھی حق ہے، پھر اور جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حقوق ہوں گے۔ جانور پالا ہے تو جانور کا بھی حق ہو گیا، کیوں؟ جانور سے تعلق ہو گیا۔ یہ تو یہ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے حقوق ادا ہوں گے، اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنا ہے تاکہ حق کی ادائیگی ہو جائے۔ اس علم کو محنت سے لیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کرو، محنت سے اس علم کو لو، آسانی سے یہ نہیں ملتا، آسانی سے یہ نہیں ملتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم دو محنتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جب دو محنتیں ہوتی ہیں تو علم ترقی کرتا ہے، علم پرواز کرتا ہے۔
ایک اس کے حاصل کرنے کی محنت، دوسرے اس پر عمل کرنے کی محنت. اس کے حاصل کرنے کی محنت تو شب و روز اس کے اندر لگو. صحیح سمجھنا، صحیح یاد رہنا یہ ضروری ہے. کیوں کہ یہ علم حق ہے، اس میں احتمالات نہیں ہے، اس میں خیالات کو دخل نہیں ہے، ظن نہیں ہے، حق ہے. اس لیے اس کی محنت کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے کہ میرے خیال سے یوں ہے، میرے خیال سے یوں ہے. کہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ اس کا خیال ہے. اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ وہ تو لوگ العلم قبل الظانین، اپنے خیال سے بات کرنے والوں سے پہلے تم علم حاصل کر لو. علم نہیں ہوگا تو اپنے خیال سے بات کرے، میرے خیال سے یوں ہے، میرے خیال سے یوں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ میرے خیال سے وہ کہے گا جس کو تحقیق نہیں ہے، اور جس کو تحقیق ہو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نا یہ یہی ہے. دو چار ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے. قطعی بات ہے. تو اس لیے کہا کہ اس طرح یاد کرو کہ وہ ایسا ہی قطعی مجھے یاد ہے ایسا ہی ہے. تو یہ کہ یہ محنت کرنے سے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کرو. صحیح سمجھنا، صحیح یاد ہونا یہ ضروری ہے. کیونکہ یہ رہبری ہے، علم رہبری کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، علم رہبری کے لیے ہوتا ہے. انبیاء کرام علم سے رہبری کرتے ہیں. ان کی باتیں قیاسی تجرباتی نہیں ہوتی، وہ علم سے رہبری کرتے ہیں. مولانا اجازہ صاحب فرماتے تھے کہ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رہبر ہیں. اور آپ کا رہبر کون ہے؟ کہ قرآن پاک. قرآن پاک اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے قدیم. جی ہاں، تو وہ علم ہم کو ملا ہے. اس لیے اس کی یہ کہا کہ اس کو محنت سے پڑھو، اچھی طرح سے یاد کرو، سمجھو. اور یہ بتایا کہ اس کو ادب سے لو. کس سے لو؟ ادب. اسلام میں سب سے زیادہ آداب ہیں. الدین کلہ ادب. میں اس کا دیوبند گیا تھا جماعت لے کر، عرب حضرات تھے. مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ اس وقت دیوبند میں تھی. تو ہمارے حلقے میں آئے اور بات یہاں سے شروع کی. الدین کلہ ادب. کہ دین، ہمارا دین کیا ہے؟ سارا کا سارا ادب ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کے آداب ہیں. تو یہ علم کہتے ہیں کہ ادب سے لیا جائے گا، تعظیم سے لیا جائے گا، اور اخلاص سے لیا جائے گا. اسے پڑھنے والے میں اخلاص، پڑھانے والے میں اخلاص. ہاں، اخلاص سے اس کو لیا جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا جائے گا، آخرت بنانے کے لیے لیا جائے گا. اس لیے کہ یہ علم اترا ہے آخرت بنانے کے لیے. جس کو آخرت بنانی ہوگی وہ یہ علم لے گا. جو اس علم کو نہیں لے گا اس کی آخرت نہیں بنے گی. ہاں، پکی بات ہے. دنیا کے علوم سے آخرت نہیں بنتی. دنیا بنتی ہے وہ اس کے لیے ہے. آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے یہ علم ہے. ہاں، اور آخرت مقصود ہے. کیوں کہ آخرت کو بقا ہے. آخرت کو کیا ہے؟ آخرت کو بقا ہے، اور آخرت بطور بدلہ کی دی جائے گی. کہ دنیا میں کیا کیا کر کے آیا تھا اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. تو آخرت بطور بدلہ کی دیا جائے گی اور بحیثیت بقا کی دی جائے گی. آخرت کی 2 صفتیں ہیں، ایک بدلہ ہونا، ایک باقی ہونا. سمجھ میں آئی نا بات؟ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے. ہاں، اس کو اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بنے، یہ ہماری آخرت بنے. اور
یہ علم جو ہے ایک مشترک چیز ہے، سب کے لیے ہے. جیسے بارش کا پانی کس کے لیے؟ تائیوان والوں کے لیے. تائیوان بارش ہوئی تائیوان کے لیے، پاکستان بارش ہوئی پاکستان والوں کے لیے. ایسا ہے جناب. یہ علم کس کے لیے؟ جیسے بارش کا پانی کہ وہ سب کی حیات کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے. زمین کی ہر چیز پانی کی محتاج ہوتی ہے، اس سے پانی اتارا. تو جس طرح پانی سے سب چیز کی حیات ہے، اسی طرح جو علم ہم کو ملا ہے اسی میں سب کی نجات ہے. باقی کسی علم میں کسی کو کوئی نجات نہیں ہے. وہ مادے کا علم ہے کہ دنیا کی چیزوں سے کیسے نفع اٹھایا جائے، وہ علم وہ ہے، وہ مادہ ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں، مخلوق. اس میں یہ کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے اور آخرت کیسے بنائی جائے، حقوق کیسے ادا کیے جائیں، اس علم میں یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات. تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ یہ اس علم میں ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا. ہاں، اور اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو چلانا ہے. اور کوئی نیت معتبر نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اس کو لیا جاوے، ادب کے ساتھ اس کو لیا جاوے، محنت کے ساتھ اس کو لیا جاوے. یہ اس کا حق ہے. یہ رسمی سی نہیں ہے، یہ مصنوعی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور حقیقت ہے. جی ہاں، یہ غیر منسوخ ہے، یہ مٹے گا نہیں. یہ لوگ بھول جائیں گے وہ الگ بات ہے. جیسے آج کے زمانے میں لوگ دین کے علم کو بھول گئے ہیں. لوگ بھول جائیں گے مگر یہ مٹے گا نہیں. اللہ اس علم کی حفاظت کرے گا تاکہ جس زمانے میں بھی اس کے حاصل کرنے والے کھڑے ہوں گے اللہ ان کو دے گا. تو اللہ اس علم کی حفاظت کرے گا. اس کا یہ شرف ہے کہ جس زمانے میں لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز پہنچائے گا. اس کو اللہ محفوظ رکھے گا. اس علم کو اس کی اللہ حفاظت کرے گا. اس کا بڑا شرف ہے کیونکہ یہ تمام انسانیت کی نجات اسی میں رکھی گئی ہے. اس لیے جس طرح پانی کی ہر وقت ضرورت ہے، اس علم کی بھی ہر وقت ضرورت ہے. پانی کی ہر وقت ضرورت، اس علم کی ہر وقت ضرورت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کو، اپنے علم و ہدایت کو پانی سے تشبیہ دیتے ہیں. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. کہ جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دیا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ بارش. بارش نہیں برسی ہے کہ سارا ملک پریشان ہو جائے گا، ہر شعبہ سوکھ جائے گا. خالی زمین والے نہیں، ہر شعبہ سوکھ جائے گا. تاجروں کی تجارت پھیل ہو جائے گی، حاکموں کی حکومت پھیل ہو جائے گی، سب چیزیں پھیل ہو. پانی نہیں ہے، پانی کی اشد ضرورت. تو ایسے فرمایا جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا ہے، مثال میں یہ پانی کی طرح سے. پانی کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. ایسے ہی اس علم کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے. کمائی ہو تو علم کی ضرورت ہے، کھانا پینا ہو تو علم کی ضرورت ہے، حقوق ادا کرنے ہو تو علم کی ضرورت ہے. صحت میں علم کی ضرورت ہے کہ صحت میں کیا حقوق ہے، مرض میں کیا حقوق ہے، سفر میں کیا حقوق ہے، حضر میں کیا حقوق ہے. ہر وقت علم کی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ ضرورتیں کیسے پوری کرو گے تو اس کے طریقے بتائیں. تو یہ اس کے ہر وقت ضرورت ہے پانی کی طرح سے. اس لیے ہر ایک کے ذمے اس کا سیکھنا لازم کیا.
کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ورنہ اس کی زندگی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اس کو حاصل کرنا ہے۔ جی ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائیں اور اس کے حدود کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے حقوق بھی ہے، حدود بھی ہے، جیسے ہر ملک کے حدود ہوتے ہیں نا، بارڈر اس کے، ہاں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق، اپنے حدود، وہ اس علم میں ملیں گے۔ یہ حقوق ہیں، یہ حدود ہے، حدود کی حفاظت کرو، حقوق ادا کرو، یہ تقاضا، حدود کی حفاظت کرو، کوئی حد نہ توڑے اور حقوق ادا کرو۔ یہ ہے اس علم کے تقاضے، تاکہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود یہ ادا ہو جائے۔ اس لیے اس کو بہت گہری نظر سے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اللہ سے اس کی سمجھ مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ کہ اللہ سے اس کی سمجھ مانگو۔ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ لے گا۔ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی فکر آوے، یہ دین کی سمجھ کی علامت ہے۔ فقیہ وہی ہے کہ جو آخرت سے باخبر رہتا ہے، آخرت کا فکر مند۔ اگر آخرت سے کی فکر نہیں ہے تو وہ فقیہ نہیں، وہ سفیہ ہے، سفیہ، نادان، یہ فقیہ ہے۔ اس کو صحیح سمجھ ہے کہ وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے گا، وہ آخرت کے بارے میں فکر مند رہے گا کہ میری آخرت کیسی بنے۔ ہاں میری آخرت اجڑے تو پھر بنے گی نہیں، اجڑ گئی، بن گئی، تو ہاں ایسا ہے۔ اس لیے وہ اس کے بارے میں فکر مند کہ وہی سمجھدار ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ علم ہمارے اوپر منطبق ہو جائے، کہ ہم اپنے علم کے تابع ہو جائیں۔ آدمی دو چیزوں میں سے ایک کا تابع ہوگا، یا اپنے خواہشات کا تابع ہوگا یا علم کا تابع ہوگا۔ اگر علم چھوٹ گیا تو خواہش کی تابع داری ہوگی، دوسرا راستہ نہیں، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا ہوا کا راستہ یا ہدا کا راستہ، یہ دو ہی راستے دنیا میں، اتباع ہوا، اتباع ہدا، اتباع ہوا، اتباع ہدا۔ تیسری جگہ ہے؟ تیسری جگہ نہیں ہے۔ یا تو اپنی ہوا کا اتباع کرے گا یا پھر ہدایت کا اتباع کرے گا۔ انبیاء کرام کو ہدایت کے موضوع کے ساتھ اللہ بھیجتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو کس کے ساتھ بھیجا؟ خدا اور دین الحق، یعنی عقائد صحیحہ اور اعمال صحیحہ، ان دونوں کے ساتھ بھیجا، دونوں کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اسی عقائد بھی صحیح ہیں اس میں اور اعمال بھی صحیح ہیں، کہ ہاں یہی ہدایت ہے کہ اندر بھی صحیح، باہر بھی صحیح۔ جی ہاں، اس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو یہ ہے میرے دوستو ہمارا یہ موضوع۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ کو ہر لائن کا علم کامل دیا گیا، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، حقوقات، سیاسیات، سب، ہر لائن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیا گیا؟ کتنا دیا گیا؟ کامل دیا گیا، کامل دیا گیا۔ اس لیے ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری چیز پوری ہمارے پاس آ گئی ہے۔ جی ہاں۔
پوری. پھر حضور کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنے تمام علوم کو دعوت سے جوڑا. اسے جوڑا دعوت سے جوڑا. اس کی دعوت دی کہ اس کو لے لو، اس کو لے لو، اس کو لے لو، میری طرف آؤ. کیوں کہ وہ نازل ہی سب کے لیے ہوئے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. بارش کا پانی سب کے لیے اترتا ہے. اس طرح جو علوم آپ کو دیے ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ سب کے لیے. سب کے لیے اترے ہیں تو پھر سب کو دینا پڑے گا. تو اس لیے آپ نے اپنے علوم کو کس کے ساتھ جوڑا؟ دعوت کے ساتھ جوڑا. لوگوں نے دعوت دی. آپ کو مثال کے طور پر توحید کا علم ملا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ توحید کا علم دے رہے ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. توحید کا علم دے رہے ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب آپ کو توحید کا علم ملا تو آپ نے توحید کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ مثال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثال کہ آپ کے جو علوم ہیں وہ دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے ہے. جیسے کھانے پکتے ہیں تو کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. مہمانوں کو کھانے کے لیے یا مسکینوں کو کھانے کے لیے یا اہل و عیال کو کھانے کے لیے وہ کھانے پکتے ہیں. جن کے لیے کھانے پکیں گے ان کو بلانا پڑے گا. جی ہاں. ابا کو بلاؤ کھانے کا وقت ہو گیا تو ابا کو بلائیں گے کھانا پائیں گے. کوئی مہمان ہے تو مہمان کو بلائیں گے. مسکین کو جانا ہے تو مسکین کو بلائیں گے. وہ بلا اس کو. جی ہاں. جی ہاں. ورنہ اس کھانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی شان ہے. تو آپ نے اپنے علوم کو کس کے ساتھ جوڑا؟ دعوت کے ساتھ جوڑا کہ آؤ اس کو لے لو، آؤ اس کو لے لو. ہاں یہ کمال ہے کہ میرے پاس امانت ہے. کیا ہے؟ کہ میں امین ہوں اس امانت کا. اس لیے مجھ سے یہ حاصل کرو. نماز مجھ سے سیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. زکوٰۃ مجھ سے سیکھو. ادو ربع عشر اموالکم. یہ کہا ہر ایک کو مال والوں کو کہا کہ اتنی زکوٰۃ ادا کرو. نماز والوں اتنا نماز ادا کرو. شان ہو جاوے تو روزہ رکھو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اور شان ہو جائے تو عید کرو. سب چیزوں کے ساتھ دعوت جوڑی. سمجھ میں آئی بات؟ رحمت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس رحمت میں سب کو شریک کیا ہے. تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. سب کی دعوت دی کہ اللہ کے بندو آؤ تو یہ خیر مجھ سے لے لو. مجھے دنیا و آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اس کو قبول کر لو سلامت رہو گے. میری کوئی غرض نہیں ہے. دیکھا میری کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں ہے. تمہاری خیریت تمہاری بھلائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہر نبی نے اسی طرح کیا ہے. تو آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا کہ اسلام کا یہی حق ہے کہ یہ حق ادا کرنا ہے. اس لیے میرے دوستوں جس طرح مال تجارت کے لیے ہوتا ہے علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. علم کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. ہاں یہ حقوق کی تعلیم ہے تو حقدار کو حق پہنچ جائے. تو جس طرح مال تجارت کے بغیر بڑھتا نہیں ہے، مال تجارت سے بڑھ جاتا ہے. یہ علم بھی اس کی تبلیغ سے بڑھے گا. اس کے لینے والے پیدا ہوں گے، اس کے امان انصار پیدا ہوں گے. ہاں یہ بڑھے گی بات. اس لیے اس علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے.
اس لیے اس علم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو علم حاصل کرنے والے کا اپنا، کہ وہ اپنی ذات کو اپنے علم کے تابع کرے. یہ اس کا تقاضا ہے کہ اپنے ذات کو اپنے علم کے تابع کرے. کیوں کہ آدمی کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ سب صلاحیتیں امانتیں ہیں. کیا ہے؟ آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، دل امانت ہے. کس دلیل سے؟ کئی دلیل سے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھوں کا استعمال کیسا ہوا، کانوں کا استعمال کیسا ہوا، دلوں کا استعمال کیسا ہوا، سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان له مسئولا، سب سے سوال. تو سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امانت تھی، اس میں کیا ہوا. ہاں، اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ عالم. کیونکہ جانتا ہے ان سب باتوں میں سوال ہوگا، تو وہ سب زیادہ اس کو ڈر ہوتا ہے. ہی زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اتقاکم، کیوں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اولین آخرین کا. تو اس علم کی عظمت سی کی وجہ سے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس علم کی یہی خاصیت ہے کہ جب اپنی جگہ پر آئے گا تو عالم ڈرے گا. اسے کہ اللہ سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے، کہ حقوق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، اور یہی اصل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس علم کا پہلا حق یہ اپنی ذات پر، کہ اپنے آپ کو اپنا علم کا تابع کرو. کیا کرو؟ اپنے علم کا تابع کرو. جو بات پہنچی اس پر عمل میں لاؤ. یہ ہم کو حکم ہے، یہ ہم کو حکم ہے سب کو، کہ جو بات تمہیں پہنچے اس پر عمل کرو. عمل کیا تھا نہیں کیا تھا، بات پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی، اس کا سوال ہے کہ جو بات پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا. 5 سوال ہے نا، تو 5 سوال میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو باتیں پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا. تو اس کا تقاضا ہے. اس لیے اس علم کا تقاضا میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ اپنے اس علم کو اپنا مطابق کریں. علم میں 2 قسم کے احکام ہوتے ہیں، امتثالی، امتناعی. 2 حکم ہوتے ہیں. ایک امتثالی یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا پسندیدہ ہے. ایک امتناعی حکم ہوتے ہیں. امتناعی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے بچنا ضروری ہے، اسے احتیاط ضروری ہے. یہ 2 حکم ہوتے ہیں، 2 قسم، امتثالی، امتناعی. تو اپنے آپ کو دونوں کا پابند کرنا، دونوں کا پابند کرنا. امتثالی حکم میں فرائض بھی آئیں گے، واجبات، مستحبات، مسنون، یہ سب آئیں گے. اس میں حرام، مکروہ، مشتبہ یہ سب آ جائیں گے. یہ امتناعی میں ہے. تو اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو سیکھ کر کے اس کا پابند بناؤ. پھر بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے. نبیوں والا راستہ ہے، نبیوں والا علم ہے، بڑا شرف. اور یہ بات نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے. بس یہ پھر علم کے ذریعے سے آدمی گرے گا تو بہت گرے گا، بے عملی سے. بے عملی سے بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا. کیا کہا؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت فاسق ہے. جی ہاں. اور ان کی کمزوریاں، ان کے فسق کی باتیں بہت تفصیل سے قرآن پاک میں، انہوں نے یوں کیا ہے، انہوں نے یوں کیا ہے، انہوں نے یوں کیا ہے. ہاں، کیوں؟ تو ان کو فاسق کا حکم دیا. علماء فاسق ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کا تابع کیا.
اور خواہشوں کی تابعداری اتنی کی کہ اپنے علم کو خواہش کے تابع کیا. اتنا بڑا جرم ہے ان کا. آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی اپنی کتابوں میں. تحریف ہر حکومت میں بڑا گناہ ہے. آج بھی اگر آپ پاسپورٹ میں تحریف کریں کہ 10 کو 11 بنا دیں، یہ پاسپورٹ 10 تک ہے تو اس کو 11 بنایا اور اس کا پتہ چلا، پھر آپ کو کہیں بھی آگے نہیں جانا دیں گے کہ اس نے پاسپورٹ میں تحریف کی ہے. آج بھی کہ قانون کو بدلا ہے، تحریف کو بدلا جو کسی نے قانون کو بدلا ہے. اس کو 10 سال کے لیے دیا تھا، اس نے 11 سال بنائے، اس کو 12 سال بنائے. یہ 11 کو 12 بنا دیا یا 12 کو 13 بنا دیا. ہاں تو یہ تحریک کہلاتی ہے. تحریک کہتے ہیں قانون بدلنے کو. تو قانون بدلنے کا حق کسی کو کسی حکومت میں نہیں ہوتا. تو اللہ کی تو بڑی حکومت ہے، وہ اللہ کی بات بدلتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اتنے جری ہو گئے تھے اپنے علم میں، تو ان کو فاسق کہا، ان پر لعنت ہوئی. کیا ہوئی؟ اور اسی وجہ سے کہ ان کو علم ملا اور اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا، علم کو اپنے تابع کیا. بڑا جرم. علم کو اپنے تابع کیا، اپنے خواہشات سے، اپنے علم سے اپنے خواہشاتیں پوری کی. لوگوں کا مال کھایا ناجائز طریقے سے، اور قانون کو اور کتاب کو بدل دیا، قانون بدل دیا. بڑا جرم ہوا. اس لیے وہ معلوم ہو گئے، مردود ہو گئے. ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہماری بات صحابہ سے شروع ہوتی ہے. یہاں کہ صحابہ کو جو بڑی چیز ملی تھی، جیسے ان کو فسق ملا تھا، صحابہ کو تقوی ملا تھا. کیا ملا تھا؟ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ ہاں، کہ علم کی یہی غایت ہے کہ علم سے تقوی پیدا ہوتا ہے. انی لاخشاکم واتقاکم. ہاں، تو صحابہ کرام کو تقوی ملا. ایسے تمام ہمارے اکابر کہ ان کی زندگیوں میں کیا ملے گا؟ آپ کو تقوی ملے گا. حضرت کی کتاب چھوٹے حضرت شیخ کی اکابر کا تقوی، ہمارے بزرگوں تقوی. ہاں، وہ فسق کے مقابلے میں ہے تو ان کو فسق ملا، اور یہاں کیا ملا؟ تقوی. ہاں، کہ یہی اصل ہے. انی لاخشاکم واتقاکم. میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب زیادہ تقوی والا ہوں. سمجھ آئی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف نے کسی نے بتائی کہ بیت المال میں جو مال آتا ہے آپ خرچ کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. بیت المال میں مال جمع رہنا چاہیے. کس لیے؟ کہ نوائب حوادث آتے رہتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے مال کی، تو آپ مال کو جو ہے نمٹاتے رہتے ہیں. تو فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. کیا کہا؟ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے. ہر چیز کا بدل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے تو ہمارے کاموں میں آسانی آئے گی. تمہاری زبان پر شیطان بول رہا کہ تم رائے دے رہے ہو کہ مال رکھو حوادث کے لیے، نوائب کے لیے. تو صحابہ کرام کو کیا ملا تھا؟ تقوی ملا تھا. اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، یہی اللہ کی ماننا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی. معصور دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی. اے اللہ ہم کو ہدایت بھی دے اور ہم کو تقوی والا بھی بنا دے، ہماری راہ بھی صحیح ہو. ہاں، اور ہمارے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، تاکہ احتیاط ہو جاوے ہر اس بات سے جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ علم تو اسی کے لیے ہے کہ بچنے کی چیزوں سے بچیں اور کرنے کی چیزوں کو کریں. اسی کا نام علم ہے.
بچنے کی چیز سے نہ بچے، کرنے کی چیز نہ کرے، وہ جاہل ہے، وہ نابینا ہے. کیا ہے نابینا؟ ہوتا ہے نہ جانے کی جگہ پر چلا گیا، نہ جہاں پاؤں نہیں رکھنا وہاں پاؤں رکھ دیا، بیچارہ نابینا ہے. ہاں تو اس کی حرکتیں اپنے ارادے کے تابع نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہے. تو اس طرح کہ یہ اندھے ہیں، جاہل ہیں، بغیر علم کے چلتے ہیں. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو، میرے عزیزوں، یہ بڑی نعمت دی ہے. یہ علم اصلاً تو آخرت بنانے کے لیے ہے. جیسے دنیا کے علوم ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لوگ لیتے ہیں، لیں، ہم کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ علم جو ملا ہے یہ خاص آخرت بنانے کے لیے دیا گیا ہے. خاص، کیونکہ آخرت اصل ہے، دنیا تو گزارا ہے، یہاں سے آدمی گزر جائیں گے، مالدار بن کے، غریب بن کے، سب کچھ بن کے، آخر گزرنا ہی گزرنا ہے. پھر جہاں رہنا ہے وہاں سے جانا نہیں ہے، اس لیے وہاں پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے کہ پھر وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے. ہاں وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ آخر ہوگا، کوئی اپیل نہیں ہوگی، کوئی مراجعت نہیں ہوگی. اس لیے یہ علم اصلاً آخرت بنانے کے لیے ہے. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں؟ آخرت بنانے کے ہیں، کیونکہ ہم آخرت والے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، حدیث شریف میں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے، یہ بشارت، پوری دنیا تمہارے لیے، سونا چاندی جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے. یہ پہلا جملہ بشارت کا ہے. دوسرا جملہ ذمہ داری کا ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری بتائی، پہلی بشارت ہے، دوسری ذمہ داری ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے کام کو بشارتوں سے اور ترغیبوں سے دیتے ہیں. تو پہلے بشارت سنائی کہ پوری دنیا تمہارے لیے نعمت ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو پھر آخرت بنانے کا یہ علم ہے کہ اسے اپنے آخرت بناؤ، کہ ایمان یقین بھی صحیح ہو جاوے، عبادتیں بھی صحیح ہو جاوے، اعمال اخلاق یہ سب صحیح ہو جائیں. دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاوے، اللہ کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاوے. کہ اللہ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ ایمان، اخلاص، استقامت، یہ اللہ کے ساتھ. بندوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کہ بندوں کے ساتھ رہنا ہے انصاف اور احسان کے ساتھ. کہ بندوں کے ساتھ، کہ بندوں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ فإن اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. یہ بندوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہو، یہ ہمارا علم ہے. دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اغراض کے ساتھ نہیں. دنیا میں لوگ اپنی اپنی اغراض کے ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا کی ترقی ہوگی. اگر وہ اغراض قربان کرے تو ان کی ترقی نہیں ہوگی. دنیا کی اغراض کے ساتھ رہتے ہیں. ہم کو کیا ملا؟ کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند کرو. یہ انصاف. اور انصاف سے اوپر کیا؟ احسان. انصاف سے بھی رہو اور ان کے ساتھ احسان بھی کرو. ہاں اللہ احسان کو پسند کرتا ہے کہ میری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، مجھے ان سے فائدہ نہیں لینا ہے، مجھے فائدہ اللہ سے لینا ہے. اس لیے ایمان اور احسان یہ بندوں میں، جی ہاں یہ بندوں میں، انصاف احسان، انصاف احسان یہ بندوں میں ہے. جانور ہی پیدا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو. ذبح کرو تو احسان سے ذبح کرو. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تو اچھی طرح ذبح کرو، تکلیف نہ ہو، اس کو تیز چھری لا کر دے. جی ہاں
احسان ہر بات میں، تو مخلوق کے ساتھ انصاف، مخلوق کے ساتھ احسان، یہ مخلوق کے بارے میں یہ ہمارا دین ہے میرے دوستوں۔ اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو پڑھانا ہے، اور اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے کہ دنیا میں یہ خیر پہنچے، اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہی اصلی خیر ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہی اصلی خیر ہے۔ اللہ اسی سے دنیا بھی بنائے گا، اللہ اسی سے آخرت بنائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو چیز حق ہوتی ہے اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے۔ آدمی جب حق کی پیروی کرے گا، حق پر چلے گا، تو ابتدا کس سے ہوگی؟ ناگوانیوں سے، تکلیفوں سے، کیونکہ جنت کا راستہ ناگوانیوں کا راستہ ہے، اور دوزخ کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے۔ اس لیے یہاں ناگوانیوں میں ابتدا آئے گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے، انتہا کامیابیوں سے، اور باطل کی ابتدا خواہشات سے، انتہا نامرادیوں سے۔ انتہا میں کچھ نہیں ہے، کلم ترلم بالامس، وہ کوئی چیز تھی نہیں، ایسا ہو جائے، باطل ایسا ہو جائے گا سب، کوئی کچھ تھا ہی نہیں۔ کافی تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ ارے بھائی تو بڑا آدمی تھا، دنیا میں بڑی، کچھ نہیں، کچھ کوئی تھی نہیں، کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتا نہیں کون تو رابا۔ جی ہاں، یہ تو میرے بھائیوں یہ چیز بڑی ہم کو ملی ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا تابع کریں، اس پر عمل کریں، اللہ سے ہدایت اور تقویٰ مانگیں۔ دوسرا پہلو اس کا کہ یہ امانت ہے، اس لیے اس امانت کے طلبگار پیدا کرو۔ یہ امانت، کچھ تو طلب والے آئیں گے، ان کو تو دینا ہی دینا ہے، اور جو بے طلب لوگ ہیں ان کو کیا کرو گے؟ ان کو کیا کرو گے؟ کہ ان میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ لینے آوے۔ علم میں دو باتیں ہیں کہ جو علم لینے کے لیے آوے وہ تو طالب علم ہے، وہ تو آ ہی گیا، وہ تو مہمان ہو گیا، اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ تو نے وصیت فرمائی تھی میرے بعد لوگ آئیں گے تمہارے پاس اس کو لینے کے لیے، اس دین کو لینے کے لیے، تو میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابہ سے فرمایا تھا، تو وہ تو طلب والے ہیں، وہ تو خود ہی آئیں گے، لیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جن میں کیا نہیں ہے؟ طلب ہی نہیں ہے۔ تو ان کو کیا کرو گے کہ ان میں طلب پیدا کراؤ۔ دیکھو یہ موبائل شروع ہوا تو سب لوگ اس کے طالب ہو گئے، سب بھکاریوں کے پاس بھی وہ ہے، موبائل ہے، ان کے کیا مسائل ہوں گے دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں۔ جو بڑے لوگ ان سے مسائل ہوتے ہیں ان کے اپنے کاروبار کے، اس کے ان کو موبائل، بھکاری ہاں، یہ کیا طلب پیدا ہو گئی، کیا پیدا ہو گئی؟ طلب پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی۔ یہ طلب بڑی نعمت ہے۔ اگر حق کی طلب پیدا ہو گئی تو سلمان فارسی کی طرح برسوں چلے گا اور جا کر کے صاحب نبوت سے ملے گا۔ تو طلب کی بات ہے، یہ مثال ہے ہماری تاریخ میں۔ یہ طالب علم ہے سلمان فارسی، دین حق کی مجوسی کے بیٹے ہیں، تو طلب پیدا ہوئی تو وہاں تک پہنچ گئے۔ سلمان منا اہل البیت، وہ تو گھر میں آ گئے۔ طلب کی بات، مولانا اللہ صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ آج امت میں طلب نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی دن بدن گھٹ رہی ہے، اور دین اتنی بڑی چیز ہے ہمارا کہ اسی میں حقوق کی ادائی ہوگی، اسی میں امانتوں کی ادائیگی ہوگی، اسی میں ساری چیزیں، اور اس کی طلب ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا کہ لوگوں میں جا جا کر کے اس کی پہلے طلب پیدا کراؤ، کیونکہ جو طلب سے لے گا وہ قدر کرے گا، جو بے طلب کے لے گا وہ پھینک دے گا۔ آج دنیا میں نہیں کہ بہت چیزیں اچھی اچھی چیزیں چھپ کر کے آتی ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اس کو بانٹتے ہیں لوگ، اور پڑھ کے پھینک دیتے۔ ہاں، وہ اچھی چیز کیوں؟ کہ طلب نہیں ہے، یہ طلب ہی میں قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے نبیوں کو دعوت کا کام دیا گیا ہے کہ دعوت کے اندر یہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ۔
تو انبیاء کرام دو چیزوں سے اپنے دعوت میں طلب پیدا کرتے ہیں. ایک فضائل کے علم سے. اس سے انبیاء کرام پر فضائل کا علم القا ہوتا ہے, قیاسی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ القا ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یہ فیصلہ کہ ہم نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر ہی بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارتیں سناتے ہیں اللہ کے انعامات کے, اللہ کے اکرام کے, حالات کے اچھے ہونے کے, مستقبل کے اچھے ہونے کے, یہ بشارتیں سناتے ہیں. اور دین نہیں ہوگا تو اس کے خلاف جو خطرے ہیں اس خطرے سے آگاہ کرتے ہیں. مبشرین منذرین. تو دعوت میں یہ علم چلتا ہے کہ لوگوں کو بشارتیں سناؤ, اللہ کا انعام و اکرام بتاؤ, اللہ کی قدرت سے ہونا بتاؤ, ہاں, اور اللہ کی ناراضگی سے ڈراؤ کہ اللہ کی ناراضگی کے کیا احوال ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے قصے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی قدرت سے ان کی کمر توڑ دی, کتنی طاقتوں کی ہم نے کمر توڑ دی کہ وہ قیامت تک اٹھیں گے نہیں. کم قسمنا من قریۃ بطرت معیشتھا. کتنے بستی والے ہم نے ان کی کمر توڑ دیا, اب وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے, ان کی کمر ٹوٹ گئی. ایسی سزا دی ان کو. تو ڈرانے کی باتیں بھی ہے اور نعمت کی باتیں بھی ہیں کہ یہ امت میں چلاؤ. اس سے امت میں کیا آئے گا کہ اپنے آخرت کی, اپنی ذمہ داری کی فکر اور طلب آئے گی. تو ایک طلب پیدا کرانے کے لیے نبیوں کو فضائل کا اور ترغیب کا علم اتارا ہے. ہر نبی ترغیب سے کام لیتا ہے. بندے کو اس کی حیثیت سمجھاتا ہے, اس کی ذمہ داری سمجھاتا ہے, پھر اس پر کیا ملے گا وہ. دوسرا ترغیب کے علم کے ساتھ دوسری چیز لوگوں میں ترغیب پیدا کرانے کی وہ ہے اچھے اخلاق, حسن معاشرت. کیا ہے؟ حسن معاشرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ بڑی ذمہ داری دی قیامت تک. آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا, ہاں, کام کرنے کے لیے اونچے سے اونچا معیار اخلاق کا جو اللہ وہ آپ کو دیا گیا. تو یہ کام فضائل کے ذریعے سے اور حسن معاشرت کے ذریعے سے چلے گا. مولانا انجا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام اسی طریقے سے چلایا. کس راہ سے چلایا کہ معاشرت کے راہ سے چلایا. آپ ملاقات کرتے ہیں کسی بھائی کی, بھائی کون ہے, آپ کا کیا نام ہے, کہ بھائی دیکھو میں اور آپ بھائی ہیں, ہم نے اپنا کلمہ پڑھا ہے. جی بھائی والا رشتہ کھڑا کیا. اب تو ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہو گئے. معاشرت کے راستے سے چلایا. مالیات کا راستہ نہیں کہ مال دے کر بنایا ہو یا دبدبے سے بنایا ہو, کہ نہیں, اس راستے سے. یہی نبیوں کا طریقہ ہے. اس کو خیرخواہی کہتے ہیں, ہمدردی کہتے ہیں. ہمدردی کا راستہ, دین و نصیحت, اس راستے سے چلایا. اس لیے اپنے اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تبلیغ کہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. سمجھ کرو کہ اس کی کیا بنیادیں ہیں اور کس بنیاد سے یہ چلے گا اور چلتا رہے گا. اس کو سمجھنا ہے. محنت جو ہوتی ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے. محنت کے لیے نہیں ہوتی. محنت اچھی چیز ہے لیکن محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. آدمی ہل چلاتا ہے تو ہل چلانا مقصد ہے. بولو تو کیا مقصد ہے؟ فصل لینا مقصد ہے. فصل, ہاں, ہل چلانے کا مقصد محنت نہیں ہے کہ بھائی محنت کرو, ہل چلاؤ ہل چلاؤ ہل چلاؤ. ایسا ہے چکی چلاؤ چکی چلاؤ چکی چلاؤ, ایسا ہے کہ نہیں. چکی چلے گی آٹا لانے کے لیے اور ہل چلے گا فصل لینے کے لیے. ایسے ہماری محنت ہوگی ہدایت لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ ہدایت لینے کے لیے. کہ محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے, اور محنت کا مقصد کیا طے کرو کہ محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا, آگے محنت تو مقصد ہے. جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. جب محنت ہوگی تو ہر طبقے کو اپنے طبقے کا دین ملے گا.
تاجروں کے بعد تجارت کا دین دیکھو گے، جیسے صحابہ میں جو تاجر تھے ان کے بعد تجارت کا دین تھا، کیونکہ ان کو تجارت کے دین کے بغیر بازار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بازار میں وہ کاروبار کرے گا جس کو کاروبار کا جس کے بعد دین ہوگا. جی ہاں، یہ اصول تھے. اس لیے حضرت علی فرماتے تھے سوق المؤمنین کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوں گے؟ کا مسلح ہوں، جیسے ان کی نماز کی جگہ ہوتی ہے صاف ستھری پاک صاف، ہر آدمی پاک صاف ہو کر رہے گا اور نیکی ہی کرے گا مسجدوں میں، اور کیا کرے گا. تو جس طرح مسلمانوں کی مسجدیں ہیں مسلح، ایسے مسلمانوں کی مارکیٹ ہے. غلط یہاں بھی نہیں ہے، غلط وہاں بھی نہیں ہے. سوق المؤمنین کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کے بازار کیسے ہوں گے؟ جیسے ان کی جائے نماز. جائے نماز میں کوئی غلط کرتا ہے مسجد میں؟ مسجد ہے، مسجد ہے، کیا کرے؟ فوراً اس کے پیچھے پڑ جائے لوگ. جی ہاں، تو یہ فرماتے ہیں سوق المؤمنین کہ ان کی مسجد ہے، ان کی مارکیٹ ہے، ایک ہی ہے. وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ. جی ہاں، یہ ایک ہی. مگر یہ بات بنے گی کب؟ کہ جب اس کی محنت ہوگی. محنت کا یہی مقصد ہے کہ ہر طبقے میں اپنے طبقے کا دین آوے. سمجھے نہیں کہ ہمارا دین صرف نماز روزے تک نہیں ہے، کہ ہمارا دین تو دین کی زندگی کی ہر حالت کے لیے ہے. جیسے روشنی کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. اب مہمان خانہ ہو تو بھی روشنی، غسل خانہ ہو تو بھی روشنی چاہیے، ہے نہیں بات؟ یہ خالی مہمان خانے کے لیے روشنی چاہیے. روشنی ہر جگہ، اس طرح ہدایت ہر جگہ چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمومی محنت دی گئی. کیا دی گئی؟ عمومی محنت. وہ عمومی محنت ترغیب سے، فضائل سے، حسن معاشرت سے، اخلاق سے، صبر سے. جس سے کہ اس کام میں صبر کرنا پڑے گا. نبیوں کے پاس سب زیادہ صبر ہوتا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. حضور کو یہ تلقین کی گئی کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بڑے بڑے رسولوں نے جیسے صبر کیا آپ بھی کرو. تو آپ کے پاس سب کا صبر ہے، سب زیادہ صبر آپ نے کیا ہے. کیوں؟ کہ کام ہی صبر کا ہے. تو اس کام میں صبر بھی ہے، دوسروں کی خواہی بھی ہے، اور اس کام کو کہ ترغیب سے، فضائل سے، حسن معاشرت سے یہ کیا جائے گا سنت طریقے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں کام کو کہ صحابہ کی جماعتیں بنا کر کے یہ ساری باتیں سمجھا کر کے پھر ان کو پھیلا، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اور اپنی نگرانی کی نگرانی میں کرو. نگرانی میں کرو. چنانچہ کرتے تھے اور پھر وہاں سے کارگزاری بھیجتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ نے فرمایا اتنا ہوا ہے، آگے آپ کے خط کا انتظار ہے، آگے آپ کی ہدایت کا انتظار ہے. تو پھر دوبارہ یہاں سے وہ ہدایت جاتی ہے کہ اب یوں کرو نگرانی میں، تاکہ صحیح چیز چلے. ہاں، تو جو چیز صحیح چیز چلے گی، صحیح ہوگی، اللہ اس کی تائید کرے گا. اللہ غلط کی تائید نہیں کرتا. غلط کی اور باطل کی تائید اللہ نہیں کرتا. اللہ کس کی تائید کرتا ہے؟ جو چیز صحیح اور حق ہو. اس لیے صحیح چیز ہو. تو یہ ہم کو طریقہ دیا گیا ہے اس محنت کا، اور یہ علم، یہ علم دیا گیا، اس کی حیثیت ہے، اس کا یہ مذاکرہ ہم نے کیا ہے آپ حضرات سے. تو اس لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کیا ہے؟ امانت. امانت یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اغراض کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت بنانے کے لیے ہے. اس علم کی اصلی غایت یہی ہے کہ اسے ہم اپنی آخرت بنائیں گے، اور دنیا میں جن جن کا حق ہوگا وہ ادا کریں گے. جس کو حق نہیں معلوم ہے اس کو حق بتائیں گے کہ بھائی تیرا یہ حق ہے، تو اپنا حق لے لے. اس لیے امت میں دین کی طلب بھی پیدا کرانی ہے، اور جب ان میں طلب آئے تو ان کو دین دینا بھی ہے. تو طالب علموں کو تو آپ دین دیتے ہیں، وہ تو طالب بن کر آئے، اور جو طالب نہیں ہیں ان کو کیا کرنا؟ طلب پیدا، کہ ان میں طلب پیدا کراؤ کہ آخرت کے انعامات، دنیا کی برکتیں بتاؤ. ہاں، کہ دین کرو تو یہ برکت ملے گی، یہ فضیلت ملے گی، ہاں دعائیں قبول ہوگی، روزی میں برکت آئے گی. ہاں، طلب پیدا کرانے کے لیے. پھر جب اس میں طلب پیدا ہوگی، پھر وہ برکت کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرے گا.
مولانا الیاس صاحب کی برکتیں بتاؤ، یہ ابتدا لوگ برکت کی وجہ سے کریں گے، برکت کے شوق میں، لیکن جب ان کو کام سمجھ میں آئے گا پھر وہ برکت کے لیے نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کریں گے کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اللہ پوچھے گا، برکت تو آنے ہی والی ہے، برکت کہاں جائے گی؟ تو یہ ترغیب کا طریقہ ہے اس طریقے سے. تو اس طریقے سے لوگوں میں کیا آئے گی کہ طلب آئے گی، وہ یہی اصل ہے کہ امت میں سے طلب ختم ہو گئی ہے. جی ہاں، دنیا غالب آ گئی ہے، اس لیے دنیاوی ماحول میں سے نکل کر کے دینی ماحول میں رہنا اور دینی ماحول میں رہ کر یہ دینی کام کرنا اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. کہ جب اس طرح آدمی چلتا ہے ایک مدت تو اندر کچھ پیدا ہوتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زندگیاں پھر بدلتی ہے. پھر اس دعوت کو کہ دعوت کو یقین کے ساتھ، عبادت کے شوق کے ساتھ، علم و ذکر کے ساتھ کرنا ہے. ہاں، علم و ذکر کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی ہے علم و ذکر کی. حالانکہ علم و ذکر تو ہماری دعوت کے 2 پہیے ہیں. مولانا فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کے 2 پہیے جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اس پر وہ گاڑی رینکی ہے. جی ہاں، پہیے نہیں ہو تو کیسے چلے گی؟ صرف گھسٹنی پڑے گی اس کو. کہ علم و ذکر یہ تو اس کے پہیے ہیں، اس کے بغیر وہ کیسے ترقی کرے گی؟ کہ علم و ذکر کے ذریعے سے اللہ کا بھی حق ادا ہوگا، بندوں کا بھی حق ادا ہوگا. جب دیکھیں گے لوگ کہ اس میں حقوق کی ادائیگی ہے، سلامتی ہے، خیریت ہے، تو پھر اس کے راستے کھلیں گے. چنانچہ دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے راستے کھلیں. جیلوں میں بھی جیل والے کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ اور ان کو سمجھاؤ. ملکوں میں جیل میں آؤ اور جیل میں سمجھاؤ لوگوں کو. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے قانون سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی، سزا سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے اصلاح ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں خدا کا خوف آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سدھار زیادہ ہے، تو معاونت کرتے ہیں کہ اس میں یہاں آؤ. ہمارے پہلے دہلی میں ساتھی جاتے تھے اور منگل کو اور کام کرتے تھے بڑے بڑے جیل میں. وہ خود کہتے ہیں کہ آؤ سمجھاؤ. اور رمضان میں بھی آؤ. رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں، پہلی اور تراویح ہوتی ہے، شہری افطاری سب. کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے. ایک مرتبہ جیل کے افسر نے کہا یہ رمضان میں بہت سکون ہوتا ہے، یہ لڑتے نہیں ہیں قیدی، تو ایسا کرو سارا ساتھ رمضان رکھو. صحیح ہے، حضور نے فرمایا نہیں حدیث میں کہ اگر میری امت کو پتہ چلے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ چاہے کہ سارا سال رمضان رہے. ہماری بات حق ہے، اس کو سمجھ میں آئی بات کہ سارا سال رمضان رکھو. کیونکہ ہمارا کام ہے، کام کی برکتیں ہیں، چاہے کہیں بھی کرو کام اپنی برکتوں کے ساتھ، دین اپنی برکتوں کے ساتھ ہوگا، کہیں بھی کرو. ہاں، انکار کرنے والا بھی اقرار کرے گا کہ بات یہی ہے. تو پھر یہ تو ایک مثال ہے یار، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس کام کو آسان کیا، ہر طبقے میں پہنچایا. تو اس کی ضرورت ہے میرے دوستوں. اسی نیت سے کریں، یہی سلم کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہے اور امت کو اس میں سے حصہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ امت کو اس میں سے حصہ دینا ہے کہ جو جس بات سے ناواقف ہو اس بات سے اس کو واقف کرنا. یہ حصہ دینے کا مطلب ہے. جی ہاں، جو ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہے ان کو ایمان کی حقیقت سمجھانا، جو فرائض سے بے خبر ہے ان کو فرائض بتانا کہ بھی اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، اس کی فضیلت ہے. تو یہ تو اس سب کا حصہ ہے. استعداد کے مطابق ان کو دیا جائے گا، لیکن پہلے طلب کر کی جائے. جب طلب پیدا ہوگی تو وہ پوچھے گا، تب وہ سیکھے گا. اس لیے پہلی ذمہ داری آج کے زمانے میں یہ آئی ہے کہ دعوت کے اس موجودہ طریقے کے ذریعے سے امت میں طلب پیدا کراؤ کہ امت اپنے آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارے. صرف خروج مقصود نہیں ہے. مولانا جی ایسا فرماتے تھے خروج، قافلوں کی نقل و حرکت، یہ تو ہمارے کام کی الف-با تا ہے. یہ ان کے ملفوظات میں ہے نہیں ہے.
کافروں کی نقل و حرکت یہ کوئی انتہائی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے کام کی ابتدا ہے. جیسے الف با تا ہوتے ہیں نا، یہ تو ابتدا تو ہونی چاہیے. الف با تا پڑھے بغیر آگے کیسے جائے گا؟ لیکن اسی میں رہ جانا ہے، الف با تا میں یہ نہیں آگے جانا ہے. اسے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آگے صحیح چلا تو مسلمانوں میں وہ دینداری آئے گی جو 700 سال پہلے تھی. ایسی دینداری لوگوں میں آئے گی، ایسے پابند لوگ بنیں گے. یہ پر بات ہے، کام صحیح چلا تو مسلمانوں میں اپنے دین کی پابندی، اپنے دین کی عظمت اور دین کے تقاضے پر ایسے چلیں گے جیسے 700 سال پہلے چلے. ایسا کام ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے وہ شکایت کرتے تھے کہ لوگوں نے بدایت کو غایت بنا دیا. ہاں، تو بدایت کو غایت نہیں بنانا ہے، بدایت کو بدایت میں رکھنا اور غایت کو غایت سمجھنا. کہ اصل تو بھائی کہ مسلمانوں میں دینداری آئے، مسلمان اپنے دین کا حق ادا کرنے والے بنے. ہر طبقہ اس لیے محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے. تو اس لیے پڑھنے کے زمانے میں اچھی طرح پڑھنا، ہاں اچھی طرح پڑھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا کسی کام کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو پابند کرنا، دیندار بنانا، اور امت میں دینداری آوے اس کے لیے کام کرنا. یہ خلاصہ ہے، اور کام کرنے کا وہی طریقہ ہے، قربانیوں کے ساتھ، ترغیب ترہیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ یہ کام چلے گا. تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے جو جو تقاضے دیے جائیں گے وقت پر وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور جب تک تعلیم کا تعلم ہے پوری اہتمام سے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے. آپ حضرات کی ایک فرمائش تھی کہ بھائی ہم کو حدیث واقعی اجازت دی جائے. بخاری شریف کے طلباء ہے اور دوسرے علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں. اس کے بعد کھڑا سند اور شہادت اعتماد کی بنا پر دی جاتی ہے. مشائخ اپنے متبصرین کو اجازت دیتے ہیں، وہ اعتماد پر دیتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کام کرے گا. ملفوظات میں ایسے طلباء کو یہ سند دی جاتی ہے، اس مطلب یہ آگے جا کر یہ دین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ. ہاں، تو ان کے اعتماد میں پھسلن نہ ہو. جب ہماری بخاری شریف ختم ہوئی تو ہمارے حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ وہ چوکی پر کھڑے ہو گئے، اور چوکی پر کھڑے ہو کر کے فرمایا ہم لوگوں سے کہ میں تم کو میں اجازت دیتا ہوں بخاری شریف کی. تو اس لیے جس طرح میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دی تھی، میں بھی بخاری شریف کے طلباء اور جو علماء کرام اجازت کے لیے آئے ہیں میں ان کو اجازت دیتا ہوں اس طرح میرے حضرت نے ان کو اجازت دی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا تو آپ حضرات کو پڑھنے ہیں ہمارے لیے، اس سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واحفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل.